نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر میروی صاحب آپ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری عبدالعزیز صاحب کی یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ محبتیں، یہ پیار ہر جگہ پہ نہ نظر آتا ہے نہ ملتا ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ یہ ساری محبتیں حضور کے ذکر کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب چودھری عبدالعزیز صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، بھائی سبحان شہزادے کی اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ارادہ ہے ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ قبلہ قاری صاحب میں نے کہا کہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے، تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون، تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون، تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون۔ قبلہ قاری صاحب میں نے یہ مصرع جو 5-6 بار پڑھا ہے، اگلا مصرع بھولا نہیں، تھکا نہیں، اس ڈر سے نہیں پڑھا کوئی ضائع نہ کر دے۔ پوری توجہ، ایک ایک بندہ یہ مصرع اپنے دل میں اتارے، رات کو اٹھ کے سبحان اللہ کہے گا۔ گنج بخش بھائی، رضوان بھائی، اللہ آپ کے ساؤنڈ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سنیے گا، میں نے کہا کہ اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے، کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے، تو اپنی بخشش کے لیے سوچنے والا ہے کون۔ ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور اللہ کی رحمتوں کے انوار دیکھ لو، روتے ہوئے مسیحا کے بیمار دیکھ لو، روتے ہوئے مسیحا کے بیمار دیکھ لو۔ اور اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں، روتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں۔ ارے اگر مشکلیں حل نہ ہوتی ہوں جو میرے دادا حضور کا لنگر کھاتا ہے، ارے اگر مشکلیں حل نہ ہوتی ہوں میرے دادا حضور سرکار کس لیے ہیں، میرے دادا حضور سرکار کس لیے ہیں۔ میں انہی مصروں کے دامن میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری اختر میروی صاحب تشریف لاتے ہیں، بہادور سرور ذیشان اپنی نوکری پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ استقبال فرمائیں، نعرہ تکبیر، اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں، پورا ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ کیا کہنے حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك وما قلى، وللآخرة خير لك، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ولبيبه ولبيبنا ومحبوبه ومحبوب ربه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امداد کن بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. قوت عشق سے عشق سے پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اب میں سرکار کی عظمت و شان کے حوالہ سے کلام پڑھنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی مختصر ہے، اور یہ وہ کلام پڑھ رہا ہوں جس کلام میں سرکار کی شان بھی آتی ہے اور عقیدہ بھی ہو ہمارا یہی ہے، اور مل کے پڑھنا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے. اے میرا لیدین لوکی، اچھیا کو سبحان اللہ. میں نعت خان تے نہیں، نہ میری نعت خان والی آواز ہے، میں فقیر بندہ، اگر پسند آ جائے تو کیا چھڑنا. سبحان اللہ. اے میرا لیدین لوکی، تیرے نال سونیا، اے میرا لیدین لوکی، تیرے نال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا لیدین لوکی، تیرے نال سونیا، اے میرا لیدین لوکی، تیرے نال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا لیدین لوکی، اے میرا لیدین لوکی، تیرے نال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا، اے میرا لیدین لوکی. بھلا ہووے آقا تیری اے رحمتاں دی اکھ دا، بھلا ہووے آقا تیری اے رحمتاں دی اکھ دا، ایویں کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا، ایویں کوئی غریباں دے
خیال نہیں رکھدا جویں رکھے تو غریباں دا خیال سونیا جویں رکھے تو غریباں دا خیال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا رل دل لوکی تیرے نال سونیا رل دل لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا رل دل لوکی اور تو سانجے بلاؤ رخ ٹر پیندے نے تو سانجے بلاؤ آقا رخ ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گین دساں کی کمال سونیا وے تیرے گین دساں کی کمال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونیا وے رل دل لوکی تیرے نال سونیا رل دل لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا رل دل لوکی اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و صلاة کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات ہے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگان دین نوجوان ملت میرے قابل قدر بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات احسان عظیم کہ میرے سونے اللہ نے سانو آج دیئے نورانی وجدانی محفل نصیب فرمائی ماشاءاللہ ہر سال میرے بھائی چودھری عبدالعزیز صاحب سرکار دی محفل نو سجاندے نے میں دعا کرنا میرا اللہ انہاں دے گھرانوں تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور ایک گل یاد رکھو محفل اوہی سجاندہ ہے اوہی محفل وچ آندا ہے جنوں سرکار بلاندے نے کوئی بھی نیک عمل ہے نا بندہ او تو کرتا ہے جدو رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے جدو قبول نہ ہوئے بندہ کر نہیں سکتا اے محفل رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندی ہے اور میرے بھائی حاجی عبدالعزیز صاحب ہر سال حضور دی محفل نو سجاندے ہیں برحال جو پل کریم آقا دے غلاموں اور ہر سال ماشاءاللہ حاجی صاحب عبدالعزیز صاحب بڑے سونے سونے نعت خواں بلاندے نے اور فقیر دی بھی حاضری ہوندی ہے اور ماشاءاللہ سب تو وڈی گل اکو نقیب ہے ماشاءاللہ اللہ انہوں سلامت رکھے بڑا سونا بول دے نے اللہ نے زندگی مال جان دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمایا سون والا ہی ماشاءاللہ بڑا سونا ہوندا ہے سون بھی ہر سال سونا تے بندے بھی سونے تے کران والا بھی سونے جو پل کریم آقا دے غلاموں میں 10-15 منٹ انشاءاللہ اس ایک کوئی گل سنانی ہے اچھی آقا سبحان اللہ جو پل کریم آقا دے غلاموں ساڈا اہل سنت دا دلائل دی روشنی وچ اے عقیدہ ہے کہ اکھاں خوش نصیب نے جنہ اکھاں نے اللہ دے حبیب دے چہرے دا دیدار کیتا ہے اچھی آقا سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں ماشاءاللہ وہ اکھاں خوش نصیب نے جنہ نے اللہ دے حبیب دے چہرے دی زیارت کیتی ہے جنہ نے حضور دے زہری طور اندر
اپنی اکھاں نال حضور دا چہرہ ویکھیا ہے رب کائنات دی قسم ہے انہاں ورگا پوری کائنات وچ کوئی نہیں ہے گا جنہاں نے حضور دا چہرہ ویکھیا ہے جو پل کریم آقا دے غلاموں اگر بندہ نماز پڑھے تے نمازی کہلاندا ہے توجہ کرنا ذرا نماز پڑھے تے نمازی کہلاندا ہے زکاة دے تے زکاتی کہلاندا ہے حج کرے تے حاجی کہلاندا ہے اگر میدان دے اندر جہاد واسطے جاوے کامیاب ہو کے واپس آ جاوے تے غازی کہلاندا ہے اگر بندہ سخاوت کرے تے سخی کہلاندا ہے پر رب کعبہ دی قسم ہے صحابی بنن واسطے ایک کوئی عبادت چاہی دیئے وہ عبادت ہے کہ اللہ دے حبیب دے چہرے دی زیارت ہے اچھیا کو سبحان اللہ دے حبیب دے چہرے دی زیارت ہے بندہ ساری زندگی سجدے تے سجدہ کردہ رہے لوگ کی زیادہ زیادہ آکھن کے بندہ نمازی ہے ساری زندگی زکاة دیندہ رہے لوگ کی آکھن کے زکاتی ہے حج کردہ رہے حج آکھن کے حاجی ہے پر صحابی بنن واسطے ایک کوئی ذات چاہیدہ ہے وہ زیارت مصطفیٰ زیارت اللہ دے حبیب دے چہرے دی جو پال کریم آقا دے غلاموں حضور دے دور وچ جننے ایک لمحے واسطے حضور دے چہرے دا دیدار کیتا ہے پامیں انہیں نماز پڑھی ہے تے پامیں نہیں پڑھی انہیں روزہ رکھیا تے پامیں نہیں رکھیا اگر حضور دے چہرے دا دیدار ہو جائے اور حضور دا کلمہ پڑھی ہے اور ایک منٹ بعد وہ بندہ فوت ہو گیا ہے رب کعبہ دی قسم میں منبر رسول دے بیٹھا جنہ مرتبہ دے مقام اس بندے دا مرتبہ غوث اعظم دا بھی نہیں مرتبہ دے مقام غوث اعظم دا بھی نہیں اولا جو پال کریم آقا دے غلاموں غزوہ انہوں کہندے نے جس جنگ وچ حضور شریک ہوئے جس جنگ وچ حضور موجود ہون انہوں غزوہ کیا جاندہ ہے ایک مقام تے حضور دے صحابہ جنگ پہ کر دینے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقام کو جتے آپ کو بٹھاندے سن آپ باہر نکل کے اپنے غلامانوں پہ ویکھ دینے کہ اپنے غلامانوں ویکھا کہ میرے غلام کس طرح پہ جنگ لڑ دینے کوئی پہلو کمزور دے نہیں میرے کریم آقا اپنے غلامانوں پہ ویکھ دینے تے ایک یہودی بکریاں پہ چراؤندہ سی ایک یہودی بکریاں پہ چراؤندہ سی اور یہودی نے دیکھا کہ ان دیا ساریاں بکریاں چرنا چھڑ کے تے اللہ دے حبیب دا چہرہ پہ ویکھ دیا نے سبحان اللہ اور جدو یہودی نے دیکھیا اللہ دے حبیب دے چہرے نو رب کعبہ دی قسم ہے وہ یہودی حضور دے چہرے نو ویکھے اپنا چہرہ آسمان والو اٹھاندا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ سونیا ایڈا اپنا سونا محبوب بنا جائی ایڈا اپنا سونا محبوب بنا جائی او یہودی ہولے ہولے چل جے اللہ دے حبیب دی بارگاہ چایا آکے حضور دا چہرہ ویکے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ ہے ما اسمک اے سونیا تیرا نہ کیے اے سونیا تیرا نہ کیے میرے کریم آقا فرماندے نے اسم محمد الرسول اللہ میں اللہ دا حبیب اللہ دا حبیبہ وہ یہودی بول کے کہندہ سونیا تو آڈا چہرہ ایڈا سونا توڑے رسول ہون میں جو شاکو کوئی نہیں تو آڈا چہرہ ایڈا سونا ہے کہ جناب والا توڑے رسول ہون میں جو شک کوئی نہیں او یہودی لجو پال کریم آقا دے غلاموں میرے لجو پال کے کریم آقا دی بارگاہ دے انداز کردہ سونیا میں یہودیاں فلانے یہودی دا غلاماں اگر میں توڑا ہوں نہیں کلمہ پڑھ کے میں جناب والا غلام بن جاواں اور جنگ دے اندر جا کے لڑجے شہید ہو جاواں میرا اللہ منو انعام کی عطا فرمائے گا اللہ دے حبیب نے فرمایا اے بیلی اگر تو میرے اتے ایمان لے کے آئے گا اگر میرا کلمہ پڑھ لے گا اور جا کے جنگ دے اندر لڑجے شہید ہو جاوے گا کٹ تو کٹ میرا اللہ تینو جنت عطا فرما دے گا
میرا اللہ جناب والا تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ جو پال کریم آقا دے غلامو اج جناب والا انہیں نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھیا، اج جناب والا روزہ نہیں رکھیا، صرف ایک دفعہ حضور دا کلمہ پڑھیا ہے اور جناب والا حضور دے چہرے دا دیدار کیتا ہے۔ جس ویلے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کٹ تو کٹ میرا اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا، او حضور دا غلام حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کردہ سونیا ہن دیر نہ لاؤ، ہن اپنا کلمہ پڑھاو تو مینوں اپنا غلام بناو، اپنا جناب والا غلام بناو۔ میرے لجپال کے کریم آقا نے اس غلام نو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھان تو بعد میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر او غلام عرض کردہ سونیا اے بکریاں پھڑانے یہودی دیاں نے، اگر میں کلمہ پڑھ لے آئے ہن جناب والا بکریاں کس طرح واپس جان گیا۔ سنو میرے نبی دے غلامو ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو کلمہ پڑھ لے آئی اے بکریاں نو جا کے دس دے بکریو ہن میں تواڈا چھیڑوں نہیں، ہن اپنے مالک کول واپس چلے جاؤ۔ جدوں تو اے گل کرے گا اللہ دے فرشتے تیریاں بکریاں نو گھیڑ کے مالک تک پہنچا دین گے، مالک تک جناب والا پہنچا دین گے۔ اس کلمے وا پڑھن والے نے حضور دے غلام نے جا کے بکریاں نو آکھیا بکریو چلے جاؤ، اج تو بعد میں تواڈا چھیڑوں نہیں، تسی اپنے مالک کول چلے جاؤ۔ او حضور دا غلام فرماندا رب کعبہ دی قسم جدوں میں بکری نو لیاں گل کیتی ہے بکریاں اس طرح واپس پیا جاندیاں سن جس طرح کوئی بکریاں نو گھیر کے پیا جاندا ہوئے، جس طرح جناب والا کوئی بکریاں نو گھیر کے کوئی جا رہا ہوئے۔ او حضور دا غلام حضور دی بارگاہ دے اندر آیا، عرض کردہ سونیا ہن مینوں اجازت دیو، ہن میں جنگ واسطے جانا چاہنا وا۔ میرے کریم آقا نے غلام نو سینے نال لایا، حضور نے پیشانی تے بوسا دیتا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا جا تیرا رب رکھا ہوئے۔ ہن او حضور دا غلام حضور دے چہرے دا دیدار بھی کردا ہے، جناب والا ہن جنگ وال پیا جاندا ہے۔ ہن جس ویلے جنگ دے اوتے جا رہا ہے ہن دو قدم چکدا ہے، پھر جناب والا حضور نو پیا ویکھدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا خورشید ملت ڈاکٹر محمد خورشید خادم حسین خورشید ہزاروی صاحب، آپ کے شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان جیلانی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ جو پال کریم آقا دے غلامو جس ویلے حضور نے اجازت دیتی کہ جا جنگ وچ جا کے جنگ لڑ، ہن دو قدم چکدا ہے تے پیچھے مڑ کے حضور دا چہرہ ویکھدا ہے۔ دعا کرو اس محفل دا صدقہ میرا اللہ سانو بھی حضور دا دیدار عطا فرماوے، اچھیا کو سبحان اللہ۔ جناب والا دو قدم چکدا ہے پیچھے مڑ کے حضور نو ویکھدا ہے، جس ویلے بار بار ویکھیا میرے کریم آقا نے فرمایا میں بیلی آکی پیا ویکھنا ہے، عرض کردا ہے سونیا ایک دفعہ چہرہ ویکھیا ہے، میرے دل نو سکون ملیا ہے، قرار آیا ہے، ہن میں کہنا پھر بھی جناب والا تواڈے چہرے دا دیدار کر لواں، کیونکہ مینوں پتہ لگ گیا ہے ہن میں جنگ وچ جا رہا میں ہن ہی شہید ہو جاواں گا، اس واسطے بار بار آپ دے چہرے دا دیدار پیا کرنا وا۔ اس واسطے حضرت سلطان بہو آپ قلم اٹھاندے نے، آپ لکھدے نے کہ اے تن میرا اے چشا ویکھا نہ رجا لولو دے مونڈے
मैनू सवार न आवे इतना डिठिया ओए मैनू सवार न आवे ते होर केंदे बल जा हो मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हजार हो पिछे मिल के हुजूर नू पिया वेखदा है मुख्तसर क्या करना मेरे करीम आका ने फरमाया जा हुण जंग विच जांदा है लड़जे लड़जे जनाबे वाला जख्म लगदा है जमीन ते डिगदा है जिस वेले जमीन ते डिगदा है जनाबे वाला ते हुजूर दे सहाबा वेखदे ने ओ अपने जिस्म नू पिया घसीटदा है हुजूर वाल ते सहाबा करीब आउंदे ने आके पुछदे ने बेलिया खैर है तेनू जख्म लगा है पानी ले आइए ओ बेली कहंदा मैनू पानी नहीं चाहिदा हां पट्टी कर दईए ओ गुलाम कहंदा मैनू पट्टी भी नहीं करनी हां चांदा की है अर्ज करदा एक दफा हुजूर दा चेहरा वेखिया है मैनू पता मेरे कोल वक्त बड़ा थोड़ा है मैं चाहना वा एक बारी फिर हुजूर दे चेहरे दी जियारत हो जाए एक बारी फिर हुजूर दे चेहरे दी जियारत हो जाए जिस वेले उन्हें सोहणियां सोहणियां मिठियां मिठियां गल्लां कीतियां ते आवाज मेरे करीम आका दे कन्नां विच पहुंची मेरे करीम आका आप बाहर निकले ने जदों हुजूर ने कदम उठाया है इधरों हुजूर चले ने उधरों जनाबे वाला इजराइल सलाम उस बंदे दे सामने आ गया है इजराइल उस बंदे दे सामने आ गया है इजराइल जदों सामने आया उस बंदे ने इजराइल सलाम के हाथ जोड़े आख्या बेलिया रुक जा मैनू पहले हुजूर दे चेहरे दा दीदार कर लैण दे फिर मेरी जान कढ लवी ते इजराइल सलाम कहंदे ने बेलिया मौत कोलू डर गए हैं नबी दे गुलामो जरा तवज्जो करो ओ मेरे नबी दा गुलाम जवाब देना है मैं यहूदी सां ते मौत कोलू नहीं सी डरदा हुण ते मदीने वाले दा गुलाम बन गया यहूदी सां ते नहीं सी डरदा मौत कोलू लेकिन हुण ते कमली वाले दा गुलाम बन गया वा जिस वेले मेरे करीम आका ने वेखिया मेरे करीम आका चल जे उस गुलाम दे करीब आए मेरे करीम आका ने उस गुलाम नु अपनी गोद विच रखिया हुण ओ गुलाम हुजूर दे चेहरे दा दीदार पिया करदा है ते दीदार करजे रूह परवाज कर गए सुभान अल्लाह दुआ मंगो अल्लाह सानू भी हुजूर दे चेहरे दी जियारत अता फरमावे मेरी आखिरी दुआ जी जोड़ दे हाथ बई मंगो भी दुआ जदा सिर ते वक्त अखीर होवे इस जिस्म विचों रूह निकलन लगे अखियां ते देंदा पीर होवे जदों कब्र जाके उतारन सानू अगे मुर्शिद दी तस्वीर होवे या मदनी पाक करम फरमावेन साडी ज़बान ते ए हो तकरीर होवे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाअल्लाह हज़रत